السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، عہد نامہ ہمارے بہت سارے لوگ اپنے معمولات کے اندر پڑھتے ہیں، اور عہد نامے کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں عہد نامے کے آگے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب گھر کے بزرگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو عہد نامے کا جیروکس کر کر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کے سرانے یا پھر اس کے سینے کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور اس سے یہ تصور، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ عہد نامے کو کفن کے اندر یا سرانے کفن کے رکھنے کے میت کے سرانے رکھنے کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک عقیدہ عوام الناس کے اندر مشہور ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عہد نامہ جن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر بہت ساری فضیلتیں ہیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں سے کچھ روایتیں صحابہ اکرام کی طرف بھی منسوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے۔ کیا یہ عہد نامہ پڑھنا درست ہے؟ ہم نے اس کی تحقیق کی، بہت ساری کتابوں کے اندر جب اس کی ہم نے تحقیق کیا اور بہت سارے دارالفتاؤں کے فتووں کے اندر جب ہم نے اس کو تلاش کیا تو اس کی تحقیق ہمیں یہ ملی کہ عہد نامے کے جو الفاظ ہیں بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کی آیتیں، اس میں کیا ہے، قرآن کی آیتیں، وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے اوپر جو فضیلتیں جو لکھی ہوئی ہے وہ فضیلتیں کسی بھی اوتھنٹک حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہیں، وہ معتبر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قبر کے اندر میت کے ساتھ عہد نامے کو دفن کرنا، اس کے سینے پر رکھ کر یا اس کے سرانے پر رکھ کر، یہ ہمیں کسی بھی کتاب میں اس کا پروف نہیں ملا، اس کا ریفرنس کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی فتوے کے اندر نہیں ملا۔ تو دوستو، اگر کوئی عہد نامہ صرف اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ قرآن شریف ہے، قرآن شریف کی صورتیں ہیں یا قرآن شریف کی آیتیں ہیں، تو اس کو اس کا ثواب اور بینیفٹ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اگر اس نیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ ہم کو حاصل ہوں گی، تو وہ حضرات جان لے کہ اس کی فضیلتوں کے تعلق سے جتنی بھی حدیث آئی ہے وہ غیر معتبر ہے اور وہ ثابت شدہ نہیں ہے، اوتھنٹک نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات جو میں نے بتائی کہ قبر کے اندر عہد نامے کا جیروکس کر کر رکھا جاتا ہے اور اس سے یہ عقیدہ لیا جاتا ہے کہ بھئی میت کی مغفرت ہو جائیں گی، یہ بھی کسی حدیثی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بنی بنائی رسمیں ہیں، یہ لوگوں کی بنی بنائی چیزیں ہیں، اس کو ہم بدعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ عہد نامے کے اندر، چلو عہد نامے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت یا صورتیں لکھی ہوئی ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے قبر کے اندر مکمل قرآن شریف بھی اگر آپ دفن کر دو، اس کے سینے پر رکھ کر یا اس کے سرانے رکھ کر قرآن شریف آپ اگر دفن کر دو اور اس سے یہ عقیدہ پکڑو کہ یہ بندہ قرآن شریف کے ساتھ اپنے قبر میں گیا ہے تو یہ قرآن اس کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا، تو دوستو یہ بھی خام خیالی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ پریکٹیکلی طور پر جو بندہ قرآن پڑھے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی، پریکٹیکلی اگر اس کو پڑھے گا تو۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے پورے جسم کے اوپر قرآن شریف کو چپکا لے اور گھومتا پھرتا رہے اور وہ یہ سوچے کہ یہ قرآن میں نے اپنے پورے بدن کے اوپر لگایا ہوں تو مجھے اس کے سارے برکات، انوارات مجھے حاصل ہو جائیں گے، تو دوستو یہ بیوقوفی ہے۔ اسلام بیوقوفیت نہیں سکھاتا ہے، اسلام حق سکھاتا ہے، اور حق یہ ہے کہ جس عمل کو آپ کرو گے پریکٹیکلی طور پر اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی طور پر نہیں کرو گے، صرف اس کو لا کر رکھو گے یا گلے میں لٹکا لو گے یا قبر میں ڈال دو گے، تو اس کا بینیفٹ آپ کو ملنے والا نہیں۔ بہرحال عہد نامہ، تو عہد نامے کو اس کی جو فضیلت ہے اس کے ساتھ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ وہ قرآن شریف کی آیات ہے، قرآن شریف کی آیات کے اوپر جو ثواب حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیں گے، وہ اس کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ عہد نامے کو قبر کے اندر ڈالنا یہ کسی بھی حدیث سے اور کسی بھی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے، اس سے یہ عقیدہ باندھتا ہے کہ میرے مرحوم کی اس سے مغفرت ہو جائیں گی، تو وہ غلطی پر ہے۔ مرحومین کی مغفرت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کو دین کا صحیح علم سیکھ کر، اس کا علم حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔